जब इसराफील का पहला आंसू गिरा तो आसमान का रंग बदल गया। बादलों के पर्दे जैसे किसी नामालूम खौफ से लरज़ उठे। हवा में वो खामोशी फैल गई जो किसी बड़े तूफान से पहले उतरती है। फरिश्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, गोया कायनात का दिल धड़कना भूल गया हो। उस आंसू में रोशनी भी थी, आग भी, और एक ऐसा राज भी जो अज़ल से पोशीदा रखा गया था। रब के हुक्म से कभी न रोने वाला वो फरिश्ता आज रोता नज़र आया तो लूहे महफूज के हरूफ भी लरज़ उठे। अर्शे अज़ीम के नीचे जब वो आंसू ज़मीन की सिमत गिरा तो फ़िज़ा में ऐसी लर्जिश फैली कि आसमान की सातों तहें एक लम्हे को थम गईं। जन्नत के दरख्तों ने अपनी सरसराहट रोक ली, हूरें खामोश हो गईं और अहले आसमान ने पहली बार देखा कि कायनात के सबसे मजबूत दिल में भी दर्द का दरिया बह सकता है। इसराफील का चेहरा रोशनी में डूबा हुआ था, लेकिन आँखों में बहने वाला नूर ज़मीन के लिए क़यामत की दस्तक बन चुका था। ज़मीन पर उस लम्हे इंसान अपनी दौड़ में मसरूफ़ थे। कोई बाज़ार में माल बेच रहा था, कोई मस्जिद में दुआ मांग रहा था, कोई गुनाह में गुम था, कोई सजदे में गिरा हुआ, मगर किसी को इल्म न था कि ऊपर आसमान में एक आंसू गिरने को है जो इंसानियत के अंजाम का आगाज़ बनने वाला है। वो आंसू अभी फ़िज़ा में मौलिक था, मगर उसके नीचे ज़मीन के नब्ज़ तेज़ हो गई थी। पहाड़ों के सीने में हल्की सी कपकपी दौड़ गई, समंदरों की गहराइयों में बुलबुले उठने लगे और हवाओं ने अपनी सिमत बदलना शुरू कर दी। ये वो लम्हा था जब ज़मीन के बुज़ुर्गों आलिमों ने महसूस किया कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। बैतुल्लाह के गिर्द एक दरवेश ने अचानक आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये फ़िज़ा में ये लर्जिश कैसी है। उसके लफ्ज़ अभी ख़त्म नहीं हुए थे कि मक्का की फ़िज़ा में वो नूरानी लहर उतरी जिसने फ़िज़ा को कांपते हुए रोशन कर दिया। लोग घबराकर घरों से निकले, परिंदे आसमान की सिमत उड़ने लगे और ज़मीन से एक दबी दबी आवाज़ उभरी जैसे किसी ने ज़मीन के अंदर जंजीरें तोड़ दी हों। फिर वो आंसू ज़मीन को छू गया और वो वक्त का पहिया रुक गया। दुनिया की फ़िज़ा में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। रेगिस्तानों की रेत थम गई, दरिया बहना भूल गए और इंसानों के दिलों की धड़कन जैसे किसी गैर मरई हाथ ने थाम ली। सूरज की रोशनी मध्यम हुई, चांद के चेहरे पर धब्बे गहरे हो गए। आसमान पर एक नई लहर फैली, नीले रंग से सियाह, सियाह से सुर्ख और फिर सुर्ख से सुनहरी। ये वो लम्हा था जब आलिम बाला और आलिम ज़ेरी के दरमियान पर्दा लरज़ गया और फिर ज़मीन से एक सदा उठी, ये कैसा नूर है जो दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। ये कैसी खामोशी है जिसमें क़यामत की चाप सुनाई दे रही है। इसराफील का आंसू जो रब की इजाज़त से ज़मीन को छुआ, उसके छूते ही ज़मीन की रगों में आग दौड़ गई। पहाड़ धड़कने लगे, समंदर उबाल खाने लगे और आसमान की बिजलियां ज़मीन की रुख पर लकीरें खींचने लगीं। इंसानों ने उफ़क़ की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि सूरज उन पर झुक आया है, लेकिन हकीकत में ये रोशनी नहीं थी, ये इंतकाम वक्त था जो अज़ल से मौक़ूफ़ था, आज बेदार हो गया था। ज़मीन की रगों में जब आग दौड़ने लगी तो दरख्तों के पत्ते जलने लगे, मगर कोई शोला दिखाई नहीं देता था। ये वो आग थी जो अंदर से जल रही थी, मट्टी की रूह में, पत्थरों के जिगर में। लोग चीखने लगे, मगर आवाज़ें जैसे फ़िज़ा में दब जाती। आसमान के नीचे एक खामोश चीख गूंज रही थी जिसे सिर्फ वही सुन सकते थे जिनके दिलों में ईमान का कोई चिराग अभी तक जल रहा था। इसराफील का आंसू ज़मीन को सिर्फ जलाने नहीं, जगाने आया था। रब के हुक्म से वो आंसू एक इशारा था इंसानों के अंजाम का और फरिश्तों के सब्र के ख़ात्मे का। हज़ारों साल से ज़मीन पर जो जुल्म बह रहा था, जो लहू मट्टी में जज़्ब होता रहा, आज वो सारा दर्द एक पुकार बनकर अर्श तक पहुंच चुका था। पहाड़ों ने अपने सीने चीरने शुरू किए, समंदरों ने अपनी हदूद तोड़ दी, ज़मीन के नीचे दबी हुई सदाएं बाहर आने लगीं। एक माँ की सदा जो जुल्म में मारी गई, एक बच्चे की चीख जो भूख से मरा, मज़लूम की आह जिसका खून मट्टी में गुम हो गया। ये सब आवाज़ें अब एक शोर में बदल चुकी थीं और वो शोर इसराफील के कानों तक पहुंचा। अर्श के नीचे नूर लरज़ रहा था। फरिश्ते एक दूसरे की तरफ देखकर कांपने लगे। जिब्राईल ने कहा, या इसराफील,
کیا یہ وقت آ گیا ہے؟ اسرافیل نے سر جھکایا اور ان کے لبوں پر ایک نورانی لرزش تھی۔ اب حکم رب قریب ہے، میں صرف اشارے کا منتظر ہوں۔ زمین پر لوگ حیران تھے، سائنسدان آسمان کی تصویر لے رہے تھے، مذہبی لوگ تلاوت میں مصروف تھے، کچھ لوگ ڈر کے پہاڑوں میں پناہ لے رہے تھے، مگر کوئی یہ سمجھنے کو تیار نہ تھا کہ یہ محض قدرتی تبدیلی نہیں، یہ آغاز قیامت ہے۔ پھر اچانک فضا میں ایک چمک ابھری، سورج کے گرد ایک دائرہ بنا جیسے آگ کا ہالہ، جس کا اندر سیاہ روشنی ناچنے لگی۔ اس روشنی میں چہروں کے عکس نظر آئے، بادشاہوں کے، ظالموں کے، قاتلوں کے اور ان بے گناہوں کے جو صدیوں سے عدل کے منتظر تھے۔ دنیا کے ہر ملک میں آسمان ایک ہی طرح دہک رہا تھا، کوئی سایہ باقی نہ رہا۔ پھر زمین کے اندر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا، پہاڑوں کی جڑیں کٹ گئیں، دریا آسمان کو چھونے لگے اور شہر زمین میں دھنسنے لگے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ انسانوں نے پہلی بار اپنی سانس کو اپنے خلاف محسوس کیا۔ سانس لینا بھی اب عذاب بن گیا۔ ہوا میں آگ گھل گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ وہ لمحہ ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا تھا۔ جب زمین اپنا بوجھ اگل دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا، لوگ دوڑنے لگے، بچے رونے لگے اور مائیں اپنے لختے جگر کو سینے سے لگا کر پناہ مانگنے لگیں، مگر پناہ کہاں تھی؟ پہاڑ بھاگ رہے تھے، دریا دہک رہے تھے، آسمان چیخ رہا تھا۔ پھر فضا میں ایک صدا گونجی، یہ نہ انسان کی تھی نہ فرشتے کی، بلکہ وہ خود زمین کی تھی۔ اس نے کہا، میں نے بہت سہ لیا، اب میں خون نہیں پی سکتی، اب میں انصاف مانگتی ہوں۔ اور جیسے ہی زمین نے یہ صدا بلند کی، آسمان سے نور کی ایک تیز لہر اتری، وہی آنسو جو اب روشنی بن چکا تھا۔ وہ لہر زمین کے مرکز تک پہنچی اور جیسے ہی اس نے مٹی کو چھوا، زمین کے اندر سے ایک نور کا دھماکہ اٹھا۔ دنیا کے سب شہروں میں ایک ہی لمحے میں وقت رک گیا، گھڑیاں بند ہو گئیں، دریا منجمد ہو گئے، انسانوں کی آنکھوں میں حیرت جم گئی۔ اور پھر زمین کی ایک کروٹ بدلی، ایک ایسی کروٹ جس نے بر اعظموں کو پھاڑ دیا۔ یورپ کا آسمان سیاہ ہوا، عرب کی ریت سرخ ہو گئی، ایشیا کے پہاڑوں پر برف پگھلنے لگی اور فضا میں صرف ایک صدا باقی رہ گئی، انسان تیرا وقت ختم ہوا۔ اسرافیل نے اپنا چہرہ عرش کی طرف اٹھایا، فرشتے جھک گئے، عرش سے ایک نورانی آواز آئی، اب سور کا وقت قریب ہے۔ عرش کے اوپر نور پھیل چکا تھا اور فرشتے صف بستہ کھڑے تھے۔ عالم بالا میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی کہ وقت کی سانسیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اسرافیل نے دونوں ہاتھوں سے سور کو تھاما، مگر ابھی رب کا عزم نہیں آیا تھا۔ وہ آنسو جو زمین کو ہلا چکا تھا اب آسمانوں کی سمت اٹھ رہا تھا، جیسے ایک دائرہ مکمل ہو رہا ہو۔ زمین پر انسان اب بھی انکار میں تھے۔ سائنسدان کہہ رہے تھے یہ کائناتی توانائی کی تبدیلی ہے، مذہبی لوگ کہہ رہے تھے یہ ایک آزمائش ہے، اور گناہ گار کہہ رہے تھے ابھی بھی وقت ہے، مگر وقت اب باقی نہیں رہا۔ سورج اپنی حرارت کھو رہا تھا، چاند ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا اور ستارے بجھنے لگے تھے۔ مکہ کے قریب ایک درویش نے رات کے آسمان میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک نورانی دائرہ سورج کے گرد بنا ہوا تھا، جس میں روشنی کی لہریں گردش کر رہی تھیں۔ درویش نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، یہ وہی لمحہ ہے جس کا وعدہ ہے۔ اسی لمحے زمین نے دوبارہ لرزنا شروع کیا۔ زمین کی تہوں میں سے آواز آئی جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا ہو۔ پہاڑ اڑنے لگے، سمندروں کے پانی نے آسمان کی بلندی کو چھوا اور زمین سے ایک آگ اٹھی جو نہ سرخ تھی نہ نیلی، بلکہ سیاہ روشنی تھی جو اپنے راستے میں ہر چیز کو مٹا رہی تھی۔ دنیا کے بڑے شہروں میں لوگ چیخ رہے تھے، کوئی مسجدوں میں بھاگا، کوئی چرچ میں، کوئی محبت میں، مگر ہر عبادت گاہ خالی ہو چکی تھی، کیونکہ عبادت صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے، اور اب دل خوف میں بدل چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک نورانی لہر اتری، وہی جو اسرافیل کے آنسو سے پیدا ہوئی تھی۔ اس لہر نے زمین کے گرد ایک دائرہ بنایا اور جہاں جہاں یہ دائرہ گزرا وہاں وقت کی رفتار بدل گئی۔ کسی جگہ ایک لمحہ ایک صدی بن گیا اور کسی جگہ ایک صدی ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ انسان سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر دراصل دنیا کے اختتام کا ناپ تھا۔ عرش کے نیچے ایک نورانی آواز گونجی، اے اسرافیل، سور تیار کرو، زمین نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے۔ یہ سن کر اسرافیل کے لبوں پر نور لرزا
انہوں نے سور کو لبوں سے لگایا مگر ابھی پھونکا نہیں۔ فرشتوں کی نگاہیں ان پر تھیں اور عالم ارواح میں سناٹا طاری تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ پوری کائنات رک گئی ہے۔ پھر فرشتوں نے دیکھا اسرافیل کی آنکھوں سے دوسرا آنسو بہا۔ یہ آنسو روشنی نہیں آگ تھا، اور جب وہ گرا تو زمین کی آخری امید بھی جل گئی۔ دنیا کے دریا ابلنے لگے، ہوائیں الٹی سمت چلنے لگیں اور انسانوں کی چیخیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ بچے ماؤں سے لپٹ گئے، مائیں آسمان کی طرف دیکھ کر روئیں اور مرد زمین پر گر پڑے، مگر اب دعا بھی قبول نہ تھی کیونکہ دروازے بند ہو چکے تھے۔ پھر سور کے گرد ایک نورانی دائرہ بنا جیسے روشنی سانس لے رہی ہو۔ اسرافیل نے کہا، اے رب، یہ میرا سب سے بڑا لمحہ ہے، تیری اجازت کے بغیر ایک حرف بھی ادا نہیں کروں گا۔ اور رب کی آواز آئی، اب وقت آ گیا ہے۔ پھر اسرافیل نے سانس بھری اور سور میں پہلی لرزش پیدا ہوئی۔ پہاڑ تھر تھرانے لگے، فرشتے سجدے میں گر گئے اور زمین کی ہر مخلوق نے محسوس کیا کہ ان کے دل کے اندر کوئی دہاڑ گونج اٹھی ہے۔ سور ابھی مکمل نہیں پھونکا گیا تھا مگر دنیا کی روح لرز چکی تھی۔ انسانوں نے اپنی آنکھوں میں وہ منظر دیکھا جس کا ذکر نبیوں نے کیا تھا، جب قبریں کھلنے لگتی ہیں، جب ستارے زمین پر گرتے ہیں اور جب زمین کہتی ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میں نے مان لیا۔ پھر اچانک خاموشی، ایک ایسی خاموشی جو کسی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ عرش کے نیچے صرف ایک آواز باقی تھی، اب دوسرا حکم آئے گا۔